کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ ماں بڑی اہم ہے، باپ بھی کم اہم نہیں ہے، اور ماں کی ماں، ماں کا باپ، باپ کی ماں، باپ کا باپ، ظاہر ہے کہ بڑے مقدس بڑے محترم رشتے ہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، دنیا کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ کیا پہلا رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے؟ نہیں، دنیا کا پہلا رشتہ ہے زوجیت کا، شوہر زوجہ۔ حقیقت تو یہی ہے نا بھائی، انسانیت کا آغاز ہے آدم اور حوا سے، بھائی ٹھیک ہے نا، اور ان میں رشتہ کیا تھا؟ شوہر اور زوجہ کا۔ تو پہلا رشتہ زوجیت کا، اور جتنے مقدس رشتے دنیا میں آئے ہیں وہ اس پہلے رشتے کے سبب آئے۔ آسان نہ سمجھنا، کروں گا انشاءاللہ، اس جملے کی بھی تشریح کروں گا، اور شاید اگر زمانے نے مہلت دی تو اگلی تقریروں میں کروں گا، لیکن اس مقام پہ روک رہا ہوں۔ پہلا رشتہ زوجیت کا، شوہر زوجہ، اولاد پیدا ہوئی، بیٹا بیٹی، ٹھیک، اولاد کی اولاد پیدا ہوئی، دادا نانا، دادی نانی، بن گیا نا خاندان، بن گیا نا خاندان۔ اچھا، تو کتنے خاندان ہیں اس شہر کراچی میں؟ اچھا بھائی، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں خاندان نہ ہو؟ تو ہم نے دیکھا۔ اچھا، اگر تم نے نہ دیکھا ہو تو میرا گریبان تھام لو، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا، ایسے ایسے خاندان دیکھے کہ ماں جاہل، باپ جاہل، بیٹا تو جاہل تھا ہی، ماں جاہل، باپ جاہل، دادا جاہل، دادی جاہل، نانا جاہل، نانی جاہل، بے کمال، ناقص۔ تو ایسے خاندان تو بہت ملیں گے جن میں نانا بھی بے کمال، نانی بھی بے کمال، دادا بھی بے کمال، دادی بھی بے کمال، ماں بھی بے کمال، باپ بھی بے کمال، خود بے کمال۔ لیکن پوری دنیا میں اگر ایسا خاندان ڈھونڈو گے جس میں ہر ایک صاحب کمال ہو تو سوائے خاندان محمد کے نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا کمال کا خاندان ہے، کیا کمال کا خاندان ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے سننے والوں کو ہدیہ کرتا چلوں۔ ضرورت ہے کردار آل محمد کو سمجھنے کی، ضرورت ہے بھائی۔ ایک ہی خاندان ہے جس میں کوئی رشتہ کمال کے بغیر نہیں ہے، ایک خاندان ہے، کل ایک خاندان، کوئی رشتہ کمال کے بغیر نہیں ہے۔ رسول بیٹھے ہیں، رسول کی گود میں حسین بیٹھے ہیں، رسول کے سامنے علی بیٹھے ہیں، تین ہے بس، رسول کی گود میں حسین اور رسول کے سامنے علی۔ اچھا، کیا عمر معین کرتے ہیں آپ حسین کی؟ تاریخ میں تو عمر نہیں ہے، اس واقعے میں عمر نہیں لکھی بھائی۔ اتنی عمر ہے کہ گود میں بیٹھا ہوا ہے تو ہوگا نا 5-6 سال کا بچہ، 4 سے لے کے 7 سال تک کی عمر کا بچہ ہوگا، جبھی تو گود میں بیٹھے گا۔ اچھا، علی مسکرا کر کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی رسول کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی رسول کو دیکھتے ہیں۔ اب علی سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ کہا علی پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ، حسین میں اور مجھ میں، ہم دونوں میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ مناقب کی کتابوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، جاؤ دیکھنا مناقب کی کتابوں میں۔ بھائی پھر سننا، یا رسول اللہ مجھ میں، بھائی سننا، مجھ میں اور حسین میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ قبل اس کے کہ رسول جواب دیں، گود سے بچہ بولا کہ بابا رسول کو وہی زیادہ محبوب ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے۔ حسین نے کہا بابا رسول کو، میرے رسول کو وہی محبوب ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے۔ 4 سال کا بچہ ہے لیکن جانتا ہے کہ رسول کا محبوب ہونے کے لیے حسن صورت ضروری نہیں ہے، حسن سیرت ضروری ہے۔ اگر میری باتیں پہنچ رہی ہوں تو میں ذرا واقعے کو مکمل کر لوں۔
بس زیادہ دیر نہیں روکوں گا اس مرحلے فکر میں. واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور مجھے رشتہ داری کے حوالے سے کہیں اور جانا ہے, لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. اچھا بابا, رسول نہیں بولے, رسول کو وہی تو محبوب ہوگا جس کے فضائل زیادہ ہوں. اچھا علی مسکرائے, کہنے لگے حسین ذرا اپنے فضائل تو سناؤ. دیکھنا یہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حسین ذرا اپنے فضائل تو سناؤ, اپنے فضائل تو سناؤ. کہا بابا اب یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے باپ پہ سبقت کروں. تہذیب آل محمد, خاندان آل محمد کی تہذیب. بابا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ میں اپنے باپ پر فضائل بیان کرنے میں سبقت کروں. بابا پہلے آپ فضائل بیان کریں اور اگر گنجائش ہوگی تو پھر بعد میں بھی بیان کر دوں گا. اب علی نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے. دیکھو یہ واقعہ جو ہم تک آیا ہے تو راوی ریکارڈ کر رہے تھے اس واقعے کو, موجود تھے, دیکھنے والے اس واقعے کے موجود تھے, اور نام مولانا فیروز الدین رحمانی سے پوچھنا. لیکن بڑے جلیل القدر لوگ ہیں, بڑے ثقہ لوگ ہیں, اکابر امت میں شامل ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ٹھیک. اچھا تو علی نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے. کہنے لگے مجھے اللہ نے امیر المومنین بنایا, کہنے لگے مجھے اللہ نے امام المتقین بنایا, کہنے لگے اللہ نے مجھے صالح المومنین کہا, کہنے لگے اللہ نے مجھے خیر الوریہ کہا, کہنے لگے اللہ نے مجھے ولی بنایا. ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے آیے ولایت نازل کی. ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے سورہ حلقہ نازل کیا. 70 فضیلتیں علی نے اپنی 70 فضیلتیں ایک نشست میں بیان کی, اور مسکرا کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. مسکرا کے 70 فضیلتیں بیان کی. مجھے صالح المومنین کہا, مجھے خیر البریہ کہا, مجھے ولی کہا, مجھے امام المتقین کہا, مجھے امیر المومنین کہا, میرے لیے ولایت کی آیت نازل کی, میرے لیے تطہیر کی آیت نازل کی, میرے لیے سورہ حلقہ نازل کیا. علی بیان کرتے جاتے ہیں اور حسین سن رہے ہیں. جب علی 70 فضیلتیں اپنی بیان کر چکے تو ایک مرتبہ علی رکے, کہنے لگے بیٹے اگر تمہارے کچھ فضائل ہوں تو تم بھی بیان کرو. اگر تمہارے کچھ فضائل ہوں, بھائی سننا, اگر تمہارے کچھ فضائل ہوں تو تم بھی بیان کرو. بچے نے کہا کہ بابا یہ جو فضیلتیں بیان کی آپ نے, یہ جو فضیلتیں بیان کی یہ سب مجھ میں ہے. آپ نے بابا, حسین کہہ رہے ہیں علی سے, بابا آپ نے جو فضیلتیں بیان کی یہ سب مجھ میں ہے. کہا اچھا تو اب وہ فضیلت بیان کرو جو تم میں ہو مجھ میں نہ ہو. بچے نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا بابا جیسا باپ مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں ملا.